السلام علیکم جی، تو یہ ہے ورلڈ کنگ آف فائٹ ٹائم کے فینٹیسی ورڈ by منیبا خلیل and it's episode number 67. So let's start the episode. Hope so you are enjoying the novel. ظہیر کی شدت سختی وہ عادی ہو چکی تھی، مگر وہ شخص اچانک ہی وہ نرمی سے سختی پر آ جاتا اور پھر منسا کی حالت بگڑتی، سانسیں اور سسکیاں سنتے وہ اپنی شدتیں کم کر دیتا، مگر تب تک وہ پسینے سے نہا چکی ہوتی۔ اس کی شدتوں کے نشان منسا کے گردن اور کندھوں پر چمک رہے تھے، گہرے دانتوں کے نشان جو اسے مزید بہکا دیتے، مگر منسا کی حالت دیکھتے وہ مکمل بہک بھی نہیں پاتا۔ احمد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بھیگی نظروں سے اسے پکارا۔ وہ جو اس کے کندھوں سے نیچے جھکا تھا، اس کی بار بار مداخلت پر غصے سے اوپر ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی بھی اس کا غصہ دیکھ منسا غصے سے اسے دیکھا۔ صبح ہو چکی ہے، چیختے کہا، ساتھ ہی اسے دور دھکا دینا چاہا، مگر وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے مسکرا رہی۔ ابھی سورج نکلنے میں وقت ہے۔ منسا کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں، مگر وہ اس شخص کو دیکھ کر رہ گئی جو اسے اتنا تڑپا کر بھی ابھی سکون میں نہیں آیا تھا۔ اب کون سا سورج نکلے گا؟ ظہیر نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہاں گرتی ہلکی سرخ روشنی بتا رہی تھی سورج نکل چکا ہے۔ ظہیر رول کرتے بیڈ پر ہوا۔ ابھی ایک اور سورج نکلے گا، وہ بھی یہاں، کہتے اس کے پیٹ کو لبوں سے چھوا۔ اس کا مطلب سمجھتے منسا کے چہرے کا غصہ کم نہیں ہوا۔ وہ اسے بند ہوتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں بات لے لوں، پھر تمہیں کچھ کھانے کو دیتے ہیں؟ میں تو ابھی تک بھوکا ہوں، مگر خیر۔ منسا اس کے اٹھنے پر بغیر اس کی مزید باتیں سنے کمبل اپنے وجود کے گرد اچھے سے لپیٹتے اونڈھی ہو گئی۔ ظہیر اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھتے نیچے سے سب کپڑے اٹھا کر باسکٹ میں پھینکتے خود باتھ لینے چلا گیا۔ فریش ہوتے مکمل تیار ہو کر وہ منسا کے پاس آیا، مگر وہ ابھی تک اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ منسا اس نے پکارا، مگر وہ جواب دیے بغیر سوئی رہی۔ ساری رات ظہیر کی شدتیں سہنے کے بعد وہ اب اٹھی رہتی تو یہ ناممکن تھا۔ ظہیر اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تاکہ وہ کھل کر سانس لے سکے۔ اس کا سر چومتے کمرے میں کھڑکیاں بند کرتے ان کے آگے پردے گراتے لائٹس بھی آف کر دیں۔ منسا نہیں آئی۔ سدرا کے سوال کا جواب دیتے وہ چیئر پر بیٹھا۔ وہ سو رہی ہے، پہلی دفعہ کسی پارٹی کا حصہ بنی ہے تو تھک گئی تھی۔ اب وہ اصل بات انہیں نہیں بتا سکتا تھا۔ احمد اسے جلد آنے کا کہتے ان تینوں کو ساتھ لیتے نکل گئے۔ ان سب کا کھانا ختم ہو چکا تھا۔ یہ ظہیر ہی تیار ہونے میں 3 گھنٹے لگا کر آیا تھا جو اتنا لیٹ ہو گیا۔ ماما میرے پورشن میں کوئی ملازم نہ جائے، انہوں نے اٹھ کے کہا جبکہ چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ ظہیر ان کو اللہ حافظ کہتے چلا گیا۔ وہیں سدرا اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ الیگزینڈر اور خیام آفس کے لیے نکلے تھے۔ لیل ابھی تک سو رہی تھی۔ انم جارجینا سے باتیں کرنے لگی۔ وہ ابھی آئی تھی۔ اس نے رات ٹینا کے ساتھ گزاری تھی۔ انم بھی یہاں آ کر کافی بہتر تھی۔ دن اس کے ساتھ اچھا گزر جاتا، ورنہ اکیلے رہتے تو یہاں صرف سوچوں کو گھیرا دماغ میں رہتا۔ الیگزینڈر کا فیصلہ اب خیام کو بھی درست لگ رہا تھا۔ وہ بھی کچھ بہتر ہو چکا تھا۔ لیل کی حرکتیں اور الیگزینڈر کا جواباً حرکات بہت جان لیوا ہوتی۔ وہ ان دونوں کے بڑھاپے میں ان حرکتوں پر مسکرا دیتا۔ یہ الگ بات تھی، لیل کو دیکھ کر بھی اسے یہ نہیں لگا یہ عورت 30 سال سے زیادہ کی ہے۔ الیگزینڈر تو ویسے ہی جوان بنتا تھا، اسے بوڑھا کہنے کی گستاخی کون کر سکتا تھا؟ وہ تو پھر اپنی عمر ثابت کرنے پہ تل جاتا۔ فرقان آفس پہنچ چکا تھا اور جانی تو آج گھر ہی رہتا۔ کچھ ہی دیر پہلے موسیٰ کے پیغام کے مطابق مومنہ کو جانی کے گھر اتارا جا چکا تھا، جہاں الیگزینڈر نے شکر کیا اب اسے جانی کا پھولا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔
وہیں یہ بھی شکر کیا موسیٰ نے کچھ عقل مندانہ کام کیا۔ خیام تم چلو میں آتا ہوں۔ وہ اپنے موبائل پر آتی کال دیکھ سائڈ آ گیا۔ اب کیا رہ گیا ہے تمہارا؟ الیگزینڈر کے لہجے میں ناگواری تھی، وہیں دوسری طرف وہ مسکرائی۔ تم اپنے دشمنوں کو اتنا ہلکا کیوں لیتے ہو؟ وہ چیئر پر جھول رہی تھی۔ کیونکہ تم صفاقی دکھانے کو موجود ہو اس لیے۔ اس کا اشارہ سمجھ کر ٹہکا لگا کر ہنسی۔ دشمن قبر کی دیواروں تک دشمن ہی رہتا ہے۔ تم دشمن کو انسان سمجھ سکتے ہو، میں نہیں۔ انداز میں بھی سخت دلی جھلک رہی تھی۔ اتنی سخت دلی کسی دن تمہیں خود کو لے ڈوبے گی۔ الیگزینڈر باتوں میں کچھ جاننا چاہ رہا تھا۔ نرم دل دشمن کو دوست بھی تو نہیں بناتے لوگ، کچھ دھیمے اور ضدی لہجے میں کہا۔ جب آپ کا اپنا دل زخمی ہو، آپ کا حق بنتا ہے زخم دینے والوں کو زخموں سے چور کر دیں۔ اس کی صفاقی دیکھ الیگزینڈر ہل ہی نہیں سکا۔ سوال بس یہ تھا وہ ایسی کیوں تھی، اور اس نے کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا جو وہ اس کی سزا بن کر اتری، اور میں نے کون سا زخم دیا ہے تمہیں؟ الیگزینڈر کے سوال پر وہ مسکرائی۔ میں نے کب کہا تم نے کوئی زخم دیا ہے؟ وہ ماتھے پر ہلکے بل لا کر بولی۔ تو پھر میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ مجھ سے دشمنی کیوں؟ الیگزینڈر اس وقت حواسوں میں نہیں تھا۔ کچھ دشمن انسان شوقیہ بناتا ہے، تم سے دشمنی بھی میرا شوق ہے۔ وہ لڑکی ایک پہیلی تھی۔ تم ہو کون؟ الیگزینڈر کے سوال پر وہ چیئر سے اٹھتے کھڑکی کے پاس آئے۔ بہت پاس، کہیں دل و دماغ میں، تمہارے یا کسی اور کے۔ دیکھ لو، شاید ڈھونڈ لو۔ کہتے وہ کال کاٹ گئی۔ الیگزینڈر بھی اس دنیا سے نکلا جس میں وہ کھو رہا تھا۔ وہیں وہ لڑکی اب ساتھ والے کمرے میں جا رہی تھی۔ اس کے ہیل کی ٹھک ٹھک کی آواز کمرے میں کی فضا میں گونج رہی تھی، جسے وہ آسانی سے سن سکتی تھی مگر سننا نہیں چاہتی تھی۔ ہانیہ! نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوتے سرگوشی کی۔ وہ سرخ پڑتی آنکھیں میچ گئی۔ یار میں مووی دیکھ کر تھک گیا ہوں۔ ایک ہاتھ اس کے اوپر سے گزارتے اس کے کندھے کے گرد رکھا، کروٹ بدلتے رخ اس کی طرف موڑا۔ اگر تم نے جواب نہیں دیا تو میں اپنی مووی سٹارٹ کر لوں گا۔ وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی آنکھیں رومان کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ اپنے گھر کے اندر ہال میں بیٹھے مووی دیکھ رہے تھے۔ مان! اس کے سانس ہلکی پھول گئی۔ جی جانے مان! وہ اس کے ہونٹوں کو گہری نظروں سے دیکھتے بولا۔ مان نہیں پلیز۔ اس کے جھکنے سے پہلے ہی اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیوں؟ آئی برو اٹھا کر پوچھتے اس کی ہتھیلی چومی۔ وہ مونچھوں کی رگڑ پر اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ وہ گہرا مسکرایا۔ مان نہیں نا پلیز۔ اس کے ماتھے پر بندھی پٹی کو انگلیوں سے چھوتے اس پر نظریں ٹکائے کہا۔ بس وجہ بتا دو۔ اس کی کمر میں ہاتھ رکھتے جھکتے اس کا ماتھا چوما۔ رومان کی پٹی پر رکھا منسا کا ہاتھ کپا گیا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، اور اسی شدت سے وہ ڈر رہی تھی۔ ایک شرط پر۔ اچانک اس کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ چھائی۔ ہانیہ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر رومان جانتا تھا، خود کو اور شرط کو بھی۔ کون سی شرط؟ اس نے نظریں پٹی پر ٹکائے ہے پوچھا۔ میری نقل اتارو گے تم، جب تک میں نہ کہوں تب تک۔ ہانیہ کو یہ دلچسپ لگا۔ وہ فوراً سے مان گئی۔ رومان نے ہاتھ اوپر کیا، وہ بھی کر گئی۔ اس نے دوسرا ہاتھ لمبا کیا، وہ بھی یوں لیٹے ہی وہ ہاتھ لمبا کیا۔ رومان نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے دوسرا اس کی گردن کے گرد رکھا۔ ہانیہ اس کو دیکھا، پھر یاد آیا یہ شرط ہے، اب اس کی مجبوری تھی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہاتھ اس کی کمر اور گردن میں ڈالے۔ ظہیر جھکتے اس کا ماتھا چوما۔ وہ بھی ہونٹوں پر زبان پھیرتے اس کا ماتھا چوم گئی۔ رومان اس کی گال پر ہونٹ رکھے، وہ بھی ایسا کر گئی۔ رومان اٹھتے اس کی کمر اور گردن سے ہاتھ نکالا، اس کے خود ہی نکل گئے۔ رومان اوپر ہوتے اپنے بال ماتھے پر بکھیرتے پیچھے کیے۔ ہانیہ بھی اٹھ کر بیٹھتے اپنے بال پیچھے کیے۔ اب اسے مزہ آنے لگا۔ رومان اس کے ہونٹ نرمی سے چومے، وہ بھی پرجوش سی بغیر دھیان دیے اس کے ہونٹ چوم گئی۔ رومان نے ہاتھ اپنی شرٹ پر رکھا، ہانیہ بھی ایسا ہی کیا۔ اچانک رومان اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی۔ وہ ٹی شرٹ تھی۔
ہانیہ بھی ویسے ہی اتارنے کے لیے شرٹ اٹھائی مگر درمیان میں ہی روک دی۔ تب تک رومان اس کے دودیا پیٹ کو دیکھ چکا تھا۔ شرط پوری نہ ہونے کی صورت میں میری چلی گئی۔ ہانیہ اسے بے چارگی سے دیکھا، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ مان، مجھ سے نہیں ہوگا پلیز۔ اس کی صورت دیکھ وہ پگھل گیا۔ خود ہی ہاتھ سے اس کی شرٹ برابر کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے پاس گیا۔ تو نہ کرو، کہتے ہی نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھکے۔ وہ اچانک ہی وہاں دانت گاڑتے دور ہوا۔ ہانیہ سسکتے اس کے دور ہونے پر ہونٹ سہلائے۔ تم بھی ایسا کر سکتی ہو، رومان اسے دعوت دی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر دانتوں سے کاٹتے اپنا غصہ نکالنے لگی۔ رومان بھی اسے نہیں روکا۔ ہاتھ اس کے کندھوں کے گرد پھیلاتے اسے اپنا کام جاری رکھنے کا کہا۔ رومان اس کے دور ہوتے اسے دیکھا جو لمبی سانسیں بھر رہی تھی۔ وہ بغیر وقفہ لیے اس کی گردن میں جھک گیا، وہاں دانتوں سے کاٹتے اسے چیخنے پر مجبور کیا۔ وہ رومان کے کندھوں کے گرد بازو ڈالتے درد ضبط کرتے ہونٹ چبانے لگی۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی ہانیہ نے اسے نم نظروں سے دیکھا۔ تمہاری باری۔ اپنی گردن سامنے کی۔ ہانیہ ساری شرم و حیا بھلاتے اس کی گردن میں دانتوں سے کاٹتے اسے بتا رہی تھی وہ بھی اس سے پیچھے نہیں۔ رومان ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ اس کی گردن میں کاٹتے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھاتے اس کی شرٹ کو اوپر کرتے وہاں ہاتھ ڈالا۔ وہ بدلہ لینے میں محسوس ہی نہیں کر سکی۔ رومان کا ہاتھ اس کی کمر سے ہوتے اس کے پیٹ کے گرد یوں لپٹا وہ چونک اٹھی۔ مان نو، چیخ کر اسے روکنے لگی مگر رومان اس سے پہلے ہی اس کی شرٹ کی زپ دوسرے ہاتھ سے کھولتے اس کے کندھوں پر جھک گیا۔ کندھوں سے سینے تک کا سفر منٹوں میں طے کیا۔ ہانیہ اس کی پناہوں میں ہونٹ دبا گئی۔ مان، سسکیاں بھرتے اس کا نام پکارا۔ رومان اس کی سسکیاں سنتے اسے بیڈ پر گراتے اس پر سایہ کیا۔ اس کی شرٹ کندھوں سے سائڈ کرتے اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھا۔ وہیں ہانیہ تڑپ رہی تھی، آنکھیں نیچے، دونوں ہاتھوں میں بیڈ شیٹ دبوچے۔ وہ رومان کے اگلے عمل سے بھی واقف تھی۔ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے، اس سے باور کروایا جو آج اس روز سے بھی زیادہ تڑپ رہی تھی۔ وہ کیا بتاتی، اگر یہ پہلی دفعہ ہوتا تو شاید وہ اتنا نہ ڈر رہی ہوتی، مگر اس کی شدتوں سے واقف ہونے کے بعد اس کا ڈر بھی تو بنتا تھا۔ ابھی تو اس کے پہلے کے دیے نشان تازہ تھے۔ جانے مان، جتنا چاہو شور مچاؤ، مگر مزاحمت نہیں۔ اس کے کان کی لو چومتے وہاں دانتوں سے کاٹا۔ وہ بیڈ شیٹ پر گرفت سخت کر گئی۔ رومان نرمی سے اس کے ہاتھوں سے بیڈ شیٹ چھڑاتے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے چومے، اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے اس کے سر کے پاس بیڈ پر پن کی۔ ان کی اصل جگہ یہ ہے۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اپنے ہاتھوں پر سخت ہوتے دیکھ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے اسے چہرہ موڑتے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے پر مجبور کر گیا۔ رومان اس کی شرٹ مزید نیچے کرتے اس کے وجود پر جھکاؤ اسے ہونٹوں سے معتبر کر رہا تھا۔ وہ مچل رہی تھی، مزاحمت تو اب کر نہیں سکتی تھی، مگر اس کی سسکیاں اس کی تڑپ اچھے سے بتا رہی تھی جو وہ سن رہا تھا۔ کیا پاس نہیں آؤں؟ وہ اوپر ہوتے اچانک نہ جانے کیوں برا مان گیا۔ ہانیہ تڑپ کر آنکھیں کھولی۔ نہیں مان، میں۔ وہ اس کے نہیں کا مطلب کچھ اور ہی لیتے اس کے وجود سے اپنی گرفت ہٹاتا جب ہانیہ اس کے گلے میں بازو ڈال گئی۔ رومان نظریں اٹھاتے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے گلے میں ڈالے اسے بیڈ پر گراتے اس کے سینے پر پڑی تھی۔ میں بس ڈر جاتی ہوں، اس کے سینے پر سر رکھتے چہرہ چھپایا۔ رومان اس کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ دل میں خوشی سی تھی جو وہ چہرے پہ نہیں لایا۔ میں کون سا جانور ہوں جن سے تمہیں ڈر لگتا ہے؟ نے روٹھے پن سے کہا۔ انسان ہے اسی لیے لگتا ہے، اسے بتاتے منہ بگاڑا۔ ادھر دیکھنا۔ اسے گھورتے بیڈ پر ڈالتے اس پر جھک اپنے وجود کا بول چلا۔ ہاں تو سچ بول رہی ہوں، ہر وقت آگ اگلتے رہتے ہیں، اور غصہ تو یہاں ہوتا ہے۔ اس کے ناک کو انگلی سے چھیڑا۔ اگر کسی دن میں نے اتنا غصہ کیا نا تو آپ کی بھی خیر نہیں رہنی۔ ہاں بتا رہی ہوں۔ وہ اسے گھورتے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں چاہتا بھی نہیں میری خیر رہے۔ اس کے کان کو چومتے اس کی تھوڑی چومی، تھوڑی سے ہوتے اس کی شاہ رگ کی طرف آیا۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔
میں چاہتا ہوں ہر شام تم میری باہوں میں یوں ہی تڑپو۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ یوں ہی چھپو۔ اشارہ اس کے اپنے سینے میں چھپنے کی طرف تھا۔ یوں ہی شرما کر سرخ ہو جاؤ۔ وہ واقعی لال ٹماٹر ہو چکی تھی۔ پھر میرے ہونٹ چومو۔ جب میں سانسیں لے کر تھک جاؤں تم خود بخود مجھے اپنی سانسیں دو، میری باہوں میں مچلو۔ اس کی بھاری آواز کی سرگوشیاں ہانیہ کو تڑپا گئی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے سائیڈ لیمپ بھی آف کر دیا۔ اس کے وجود پر جھکتے اس کی سانسیں تنگ کر گیا۔ ہانیہ نے اس کی انگلیوں پر گرفت سخت کی۔ وہ اس کی تڑپ پر نہ جانے کیوں خوش ہوا۔ رومان اس کے ہونٹوں کو شدتوں سے اپنے ہونٹوں سے نم کرتے وہ نمی بھی خود میں ہی جذب کرتا جا رہا تھا۔ وہیں ہانیہ سوائے تڑپنے مچلنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں سامنے ان کی لگائی مووی ختم ہو چکی تھی، اب ان کی اپنی مووی کا آغاز بھی ہو گیا۔ انہیں ختم ہوئی مووی کی پرواہ نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ اس وقت ان دونوں کی مکمل توجہ اپنی بنائی مووی پر تھی، جو وہ دے بھی رہے تھے، وہ بھی مکمل۔ دوپہر ہو چکی تھی مگر منسا نہیں اٹھی۔ ظہیر کی بھی کال آ چکی تھی اس کا پوچھنے کے لیے، مگر وہ تو سو رہی تھی۔ سدرا موبائل اٹھاتے قدم ظہیر کی پورشن کی طرف بڑھائے، نرمی سے قدم رکھتے سیڑھیوں کے بجائے لفٹ سے آگئی۔ ظہیر کا بس لفٹ میں دم گھٹتا تھا۔ یہ تو سدرا اور احمد کے لیے تھی۔ وہ خود ایکسیلیٹر کا ہی استعمال کرتا، اگر کسی مال بھی جاتا۔ اسے لفٹ سے جانا سخت ناپسند تھا۔ سدرا دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ منسا سکون سے کمبل میں دبکی پڑی رہی۔ وہ اس قدر چھوٹی سی تھی وہ ڈھونڈ ہی نہیں سکی، وہ کمبل میں چھپ سی گئی تھی۔ وہ آگے آتے اس کے سرہانے آ بیٹھی، ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے سے بال ہٹائے جو اوندھی پڑی تھی۔ بال ہٹاتے ہی انہیں منسا کے سونے کی وجہ کا بھی علم ہو گیا۔ اس کی گردن پر جگمگاتے نشان اچھے سے سمجھا رہے تھے وہ کیوں سو رہی ہے، اور ظہیر کی کل جلد بازی کی وجہ کیا تھی۔ وہ بغیر منسا کو اٹھائے اس کی سرگوشیوں کی طرف دھیان دیے بغیر ہی وہاں سے آ گئی، جسے لگ رہا تھا ظہیر اسے پھر سے تنگ کر رہا ہے، جسے وہ احمد نہ کرے کہتے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو آفس روم میں بیٹھا اس کے پاس جانے کا ہی سوچ رہا تھا، مگر یہ کام بھی ضروری تھا۔ منسا اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ اس کی پھولوں سانسوں کی پکار اسے صبح سے نہیں بھول پایا تھا۔ اسے ہر دم اس کی سسکیاں یاد آئیں۔ وہ تو جیسے ہر طرف اتر آئی تھی۔ اس کے پاس سے ایک اسٹوڈنٹ گزرا تو اسے اچانک ہی منسا کا خیال آ گیا۔ اس کے لگائے سانگ کے بول ہی ایسے تھے، وہ منسا کو یاد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تیرا عشق بڑا تیکھا، مجھے تیکھا اچھا لگے۔ انہیں سنتے وہ منسا میں ہی کھو گیا۔ وہ آفس کے بعد یونیورسٹی آ گیا تھا۔ اس کا دوسرا پارٹنر آج کل US گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی نئی برانچ اوپن کرنے کا سوچ رہا تھا۔ ظہیر کا بھی یہی پلان تھا، وہ بھی اس کاروبار کو پھیلانا چاہتا تھا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے ہی ظہیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی۔ منسا کی باتیں یاد کرتے اس کے لب خود ہی مسکرانے لگے۔ وہ لڑکی اس کے لیے جان لیوا ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اس کے لیے وبالِ جاں۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کل کس طرح برداشت کی تھی منسا نے اس کی شدتیں۔ اس کی تڑپ وہ اچھے سے دیکھ سکتا تھا، اور وہ بھیگی نظریں وہ چاہ کر بھی خود کی شدتوں پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا، جس کے نتیجے میں منسا کو اس کی شدتیں سہنی ہی پڑتیں، اس کے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود۔ ظہیر نے بہت کوشش کی مگر وہ یونیورسٹی میٹنگز اور لنچ کے بعد بھی بہت مصروف رہا۔ آخر شام کے وقت ہی اسے چھٹی ملی۔ وہ تھکا ہارا گاڑی لیتے گھر کو نکلا۔ ساری رات نہ سونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر پورے جسم پر تھکاوٹ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ منسا اس کی تھکاوٹ خود میں جذب کر لی تھی۔ وہ گھر جاتے ہی اسے شرماتے خود سے چھپنے کی کوشش کرتے سوچ مسکرایا۔ ہاں وہ ایسی ہی تھی، اس سے شرما کر چھپنے کی کوشش کرنے والی اس کی دبنگ سی شیرنی، جو کبھی بھیگی بلی بھی بن جاتی تھی اور تو اور کبھی شیرنی بھی۔ وہ مسکراتے اسے سوچتے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔
احمد گھر پہنچ چکے تھے، بس وہ ہی لیٹ تھا۔ وہ سیدھا اپنے پورشن کی طرف آیا۔ وہ کسی کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ منسا اس کے ساتھ ہی نیچے کھانا کھانے آتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اس کے ہونے کا سوچ مسکراتے سیڑھیاں پھلانگتے اوپر آیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اس کے اٹھنے کا سوچ گہرا مسکرایا۔ بریف کیس وہی پھینکتے وہ اندر بڑھا۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ کمبل میں دبک کر سوئی اپنی بیوی کو دیکھ بس نفی میں سر ہلا گیا۔ خود بات لیتے کپڑے بدلے۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کسی روز اس کی بیوی اسے ہی گندا بول دے۔ جس قدر وہ صفائی پسند تھی وہ بول بھی سکتی تھی، مگر وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھتے اس کے بال سہلانے لگا۔ منسا دھیمے سے پکارا، کھانا کھا لو پہلے کل بھی۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کھلے تھے۔ انہیں انگلی سے بند کرتے وہ مسکرایا۔ منسا کچھ دیر انتظار کرتے پھر آواز دی۔ وہ صبح سے سو رہی تھی، ابھی تو شام ہونے والی تھی، تو کیا ابھی تک اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی؟ اسے گھورتے سوچا، وہ چاہتا تھا وہ اٹھ جائے، اسے تنگ کرے یا شرمائے، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ ظہیر اس کو اٹھتے نہ دیکھ اس کی کان کی لو دانتوں میں دباتے اس پر کاٹا۔ وہ سسکی بھرتے ساتھ ہی کان پر ہاتھ رکھ گئے۔ ہلکی آنکھیں کھولتے اسے گھورا۔ اٹھو، کھانا کھانا ہے۔ اسے گھورا جو پھر سے آنکھیں بند کرنے لگی تھی۔ مجھے بس سونا ہے اور اب تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے، ورنہ میں شان کو کال کر دوں گی۔ اس کی دھمکی تب ہی آتی جب وہ سنجیدہ ہوتی، مطلب وہ ابھی بس سونا چاہتی ہے۔ ظہیر اسے یوں ہی سوئی چھوڑا، خود ناشتہ کرنے نیچے آ گیا۔ منسا ابھی بھی نہیں اٹھی تھی۔ نفی میں سر ہلاتے اپنی نشست پر بیٹھا۔ دوپہر میں بھی چیک کیا تھا میں نے، تب بھی سو رہی تھی، بہت گہری نیند، میں اسے اٹھایا نہیں۔ ظہیر کا سر جھکا۔ جس حالت میں تھی ممکن ہی نہیں تھا کوئی اسے دیکھ لیتا اور سمجھ نہ پاتا آخر ہوا کیا ہے۔ وہ بھی جان چکی تھی۔ ظہیر کے چہرہ جھکانے پر وہ اسے شرم سے جوڑتے مسکرا دی۔ بھابھی یونیورسٹی نہیں جائیں گی کیا؟ میرا مطلب کیا وہ پڑھتی نہیں؟ ڈوم کو خیال گزرا، وہ بس چاہتا تھا منسا بھی ان کے ساتھ یہ ٹارچر برداشت کرے۔ جائے گی، مگر تم اس کی فکر مت کرو، اور خبردار اگر اسے کسی پنگے میں لایا، ڈوم میں بتا رہا ہوں بالکل نہیں بخشوں گا۔ وہ شاید ان کے دماغ سے واقف تھا۔ ڈوم فوراً سے اپنی صفائی دینے لگا، جس پر ظہیر کو کوئی یقین نہیں تھا۔ کھانا کھاتے بھی اسے نظروں کی حصار میں رکھا۔ وہ بیچارہ تو بات کر کے پچھتا رہا تھا، وہیں شامی اور ثانی دونوں خوش ہو رہی تھیں، ڈوم کو چڑھاتی مسکراہٹ دے رہی تھیں، جو بدلے میں انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ظہیر بھی کھانا ختم کرتے اسے ایک زبردست سی گھوری سے نوازتے منسا کے لیے ایک گرم دودھ کا گلاس لیتے وہاں سے چلا گیا۔ وہیں ڈوم تو اپنی بیبی بھابھی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کے لیے دودھ خود ظہیر احمد صاحب لے جا رہے تھے۔ ظہیر کمرے میں داخل ہوتے اسے لاک کیا، سائیڈ لیمپ آن کرتے دودھ کا گلاس سائیڈ ٹیبل پر رکھا۔ منسا اٹھو، دودھ پی لو۔ وہ انسنی کرتے سوئی رہے۔ منسا زور دے کر پکارا، کیا ہے؟ سونے دو مجھے، خبردار اب اگر میرا نام لیا تو۔ مندھی آنکھوں سے اسے گھورتے وہ واپس سوتی جب ظہیر نے ہاتھ اس کے کندھوں کے گرد ڈال دیا۔ دودھ پی کر سو جانا۔ گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے نہیں پینا۔ منسا نے ہاتھ نہیں نکالا۔ ظہیر نے ہاتھ نہیں نکالا۔ وہ اسے گھورتے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ایک ہی سانس میں سارا گلاس ختم کرتے اسے تھما گئے۔ وہ تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب مجھے اٹھانے کی کوشش۔ اس کی بات مکمل نہ ہو سکی جب ظہیر اس کے ہونٹوں پر جھکا، اپنے ہونٹوں سے وہ سائڈ پر لگا دودھ صاف کرنے لگا۔ منسا کی ساری نیند اڑی تھی۔ میں نے سوچا تھا جا کر بیوی کی باہوں میں رات گزاروں گا، ویسی ہی جیسی کل گزری تھی، مگر تم تو پہلی والی قربت سے نہیں نکلی۔ ابھی تو اس تھکاوٹ پہ ہو، کیسے چلے گا یہ سب؟ کیسے کرو گی میری قربتیں اس طرح برداشت؟
اس کے کان کی لو چومتے وہاں سانس بھرتے سرگوشی کی۔ وہ پہلے ہی اس کی سانسیں چھیننے پر تڑپ رہی تھی۔ ظہیر کی نرم گرفت پر وہ اس کی باہوں سے نکلتے اسے گھورنے لگی۔ احمد، اگر اب تم نے مجھے اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ بالکل چھوٹی تھی، بالکل بچی۔ اس کی اپنی دونوں بہنیں اس سے بڑی تھیں، پھر بھی اس نے کبھی ان دونوں کی شادی کا نہیں سوچا۔ اس کی بیوی تو ان دونوں سے بھی چھوٹی تھی، پھر نہ جانے کیوں وہ اس کی عمر کا نہیں سوچ پاتا تھا۔ یہ شاید بیوی چیز ہی ایسی ہوتی ہے، انسان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا، جیسے اس کا صبح سے نہیں کر رہا تھا، نہ ہی کسی کام میں دل لگ رہا تھا۔ وہ اس کا دل اپنے پہلو میں دبائے سو رہی تھی، تو کیسے اس کا دل لگتا، کیسے اسے چین پڑتا؟ ظہیر نے اسے دیکھا۔ وہ پھر سے آنکھیں موندتے سو چکی تھی۔ ظہیر اس کے گرد بازو ڈالتے اس کے ساتھ چپک کر لیٹ گیا، ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں پر رکھتے دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد اوپر رکھا۔ وہ کسی بچے کی طرح اس کی آغوش میں آ گئے۔ تم نے مجھے اپنی انگلیوں پر لپیٹ لیا ہے، تمہارے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اس کی گردن چومی۔ وہ تب تک نیند میں اتر بھی چکی تھی۔ اس کے جواب یا رد عمل نہ دینے پر ظہیر نے سر جھٹکا۔ وہ تب یہ کہ ہفتے کی شدتیں نہیں سہ پائی تھی۔ وہ کیسے اس کی طلب برداشت کرتی، کیسے اپنے وجود میں اس کی نشانیاں سمیٹتی؟ وہ چھوٹی تھی اور اسے تو اپنی اولاد چاہیے تھی۔ کیسے ہوتا یہ سب؟ اس کی سوچیں ہر طرف جا رہی تھیں، لیکن پھر منسا کی کسمسا کر کروٹ بدلتے رخ اس کی طرف موڑنے پر اس کی ساری سوچیں اسے خیر آباد کہہ گئیں۔ وہ اسے ہگ کرتے اس کا ماتھا چومتے خود اس کے چہرے پہ نظریں ٹکائے ہی اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے یوں ہی باہوں میں بھرے دیکھتے رہنا چاہتا تھا، ہر فکر، ہر پریشانی سے دور۔ ہارون اور حیا اسکول کے لیے نکل رہے تھے جب حارث نے مومنہ کو اس کے گھر کے باہر اتارا۔ وہ ہارون اور حیا سے ملتے اندر آئی۔ سامنے ہی اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر 2 پلیٹس ہی تھیں۔ اس نے خشک گلا تر کیا، ہاتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھائے، دروازہ لاک کرنا نہیں بھولی۔ اندر داخل ہوتے اس نے راکنگ چیئر پر جھولتے جانی کو دیکھا۔ وہ محسوس نہیں کر سکی وہ سو رہا ہے یا اٹھا ہوا ہے۔ وہ اس کی چیئر کے پاس آتے آنکھیں جھپکتے اس کا غصہ محسوس کرتے خود کو تیار کر رہی تھی۔ جانی۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ اس کی گود میں گرے تھے۔ مومنہ نے تھوک نگلتے اس کا چہرہ دیکھا جو ستا ہوا تھا۔ وہ یقیناً کافی دنوں سے نیند نہیں لے رہا تھا۔ تم جانتی ہو مجھے دن میں اٹھتے سب سے پہلے کیا کرتا ہوں؟ تم جانتی ہو میں دن میں اٹھتے سب سے پہلے کیا کرتا ہوں؟ اس کا سوال وہ نہیں سمجھی، مگر جب جانی اس کے چہرے کی گرد ہاتھ پھیرتے اس کی سانسیں قید کیں، وہ اس کے سوال کا مطلب جان گئے۔ کیا سوچا تھا؟ بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا ہی غصہ دکھاؤں گا؟ ہاں، پوچھتے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے پکڑ سخت کی۔ اس کے انداز میں غصہ تھا۔ جانی، مجھے موسیٰ نے اغوا کیا تھا۔ اس کے غصے سے ڈرتے وہ ایک ہی سانس میں بول گئی۔ جانتی تھی اگر اس نے غصہ اتارا تو وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہیں جانی حیرت سے اسے دیکھتے سمجھ نہیں پا رہا تھا اب موسیٰ کو کیا کہے، ڈھیٹ یا پھر کالی زبان والا۔ اس نے کہا تھا وہ مومنہ کو اغوا کرے گا، بغیر یہ جانے وہ ایک روز واقعی ایسا کرے گا، اور اس نے کر لیا۔ جانی بس ٹھنڈی سانس بھرتے مومنہ کے کندھوں پر سر ٹکاتے رہ گیا۔ وہیں مومنہ نے اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے پر شکر ادا کیا۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 63 اینڈ ہوپ سو یو آر enjoying the novel. Please also subscribe and share my YouTube channel with your friends and fellows.
and wait for the next episode. Till the date, till the time, take care of yourself and Allah Hafiz.